السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ایک طویل حدیث ہم نے ذکر کی تھی جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے ضمن میں ذکر کی گئی ہے کہ اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج کروائی گئی، یعنی خواب میں آپ کو دو فرشتے لے کر کہیں گئے اور مختلف عذابات قبر دکھائے اور پھر آپ کو اور بہت سارے امور دکھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام چیزیں دیکھ لیں، ویسے تو آپ ہر منظر کو دیکھنے کے بعد استفسار فرماتے رہے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہی عرض کی جاتی رہی کہ آپ آگے تشریف لے چلیے، اور مراد یہ تھی کہ یہ پورا دورہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ تو پھر وہ تفصیل اب وہ فرشتے بتانا شروع ہوئے۔ تو پہلا انہوں نے یہ بتایا کہ ایک شخص جو تھا جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بھاری پتھر سے اس کے سر کو کچل دیتا تھا، پتھر دور جاتا تو اس کا سر ٹھیک ہو جاتا، وہ پتھر لا کر دوبارہ سر پہ مارتا، پھر کچل جاتا، پھر پتھر دور جاتا، وہ لاتا، سر ٹھیک ہو جاتا، اور یہ عمل بار بار ہو رہا ہے۔ اس میں جب سرکار نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے قرآن پڑھ کر اس کو بھلا دیا، یہ قرآن یاد کیا، اس پر عمل پیرا نہ ہوا، اور یہ فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اس پر ہمارا تبصرہ ہو رہا تھا، قرآن کے موضوع پہ میں نے تفصیلی کلام کیا، اور نماز پہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ شوہر جاگ جاتا ہے، بیوی سو رہی ہے، اسے چاہیے کہ اگر آپ کو واقعی اپنی زوجہ سے محبت ہے تو آپ سوچئے اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی زوجہ کا سر کچل دیا جائے کہ آپ اس کو پسند کریں گے؟ ایسی اگر خاتون اٹھ گئی ہیں اور شوہر سو رہا ہے تو وہ سوچیں کہ اگر میرے شوہر کا سر میرے سامنے کچلا جائے تو ہاں، لیکن بعض گھروں میں ایسا ماحول ہے کہ بیوی کہے گی تو بہت ہی اچھا ہے کہ سر کچل دیا جائے، اس سے تو میری جان چھوٹے، اور شوہر یہ کہے گا کہ جی اس سے میری جان چھوٹے۔ ان کی میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو زوجین آپس میں واقعی قلبی محبت رکھتے ہیں، اور ان کی محبت مفادات کی نہیں ہے، واقعی دل سے ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ذرا سی بھی تکلیف ہو، شوہر نہیں چاہے گا کہ بیوی کو، اور بیوی نہیں چاہے گی کہ میرے شوہر کو اذیت ہو، تو انہیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو پیار محبت سے اٹھائیں، گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیں، ایسی تعلیم رکھیں گھر کے اندر کہ جس کی روشنی میں اگر بیوی شوہر کو اٹھائے تو وہ غضبناک نہ ہو جائے اور ناراض نہ ہو، الٹے سیدھے جملے نہ بولے کہ خود پڑھ دو اور مجھے نہ اٹھایا کرو، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اور نہ بیوی ہو کہ وہ چنک کے پڑھے اور معاذ اللہ کوئی کلمہ کفر زبان سے نکال دے، بلکہ ماحول ایک ایسا ہو، پیارا سا ماحول کہ شوہر یہ کہہ کر سوئے کہ اگر میری آنکھ نہ کھلے مجھے اٹھا دینا، اور بیوی یہ کہے کہ اگر میری آنکھ نہ کھلے تو آپ مجھے اٹھا دیجئے گا، اور پھر وہ بڑے پیار محبت سے ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہوں، اپنے بچوں کو اٹھا رہے ہوں، اس گھر میں کتنی برکت ہوگی آپ اندازہ کریں، کتنی نورانیت ہوگی، کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی جس گھر میں اس قدر پیارا ماحول ہو۔ اور جہاں ایسا ماحول ہو کہ اگر کھٹ پٹ بھی سنیں تو ذرا اور رضائی کو اوپر لے لیں کہ ایسا نہ ہو کہ اٹھائے مجھے بھی اٹھا لے، اور اگر کوئی اٹھائے تو جان بوجھ کے اتنا زوردار آواز میں ڈانٹا جائے اور جھڑکا جائے کہ آئندہ کبھی اٹھانے کی ہمت اور جرت نہ کرے، ایسا ماحول ہو۔ یا سارے کے سارے پڑے سو رہے ہیں، آنکھ کب کھلی جی؟ صبح 10 بجے، 9:30 10 بجے اٹھ رہے ہیں اور نحوستیں طاری ہیں، کیونکہ یہ معذرت میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو فجر نہیں پڑھتے ہیں پھر دیر سے اٹھتے ہیں، اس گھر میں چڑچڑا پن ہمیشہ رہے گا، اٹھتے ہی نحوست سی، ایک دم طبیعت بوجھل ہے، سر بھاری ہو رہا ہے، صبح اٹھتے ہی جھگڑے شروع ہو جائیں گے گھر کے اندر، فتنہ فساد، اور رزق میں بے برکتی آپ دیکھیں گے، اولاد نافرمان دیکھیں گے، اور پھر اتنے معصوم ہیں ہمارے مسلمان، کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سزا تو ملنی ہے، تو اس لیے کاش یہ ماحول آپ بھی بنائیں گھر میں، اور آپ کے ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اس پہ استقامت پذیر رہیں کہ سب فجر کے اندر الارم لگائیں، فجر میں اٹھیں، ایک دوسرے کو اٹھائیں، تازہ وضو کریں، بڑے خوش و خضوع سے نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور جلدی سونے کا عادی بنائیں۔ اصل ڈیوٹی اللہ کی ڈیوٹی یاد رکھیں، ایک دفعہ اگر ہم یہ جنگ جیت گئے، اس امتحان گاہ میں ہم نے پاسنگ مارکس حاصل کر لیے، اس کے بعد پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، قبر میں بھی راحتیں ہیں، قیامت تک کوئی پھر اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھنا، کوئی نمازیں نہیں پڑھنی، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، اور پھر انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو بس پھر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، جتنا مرضی کھاؤ پیو، سونا چاہو سو، سیر کرنا چاہو سیر کرو،
ہر طرح کی نعمت آپ کو حاصل ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، پھر گھنٹے وغیرہ ختم ہو جائیں گے، یہ اس طرح رات دن وہاں پر نہیں ہوں گے، بس پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، خوب مزے اور عیش ہی عیش ہیں۔ لیکن یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اس لیے اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، خود بھی نمازی بنیں، اگر نہیں ہے تو شرم نہ کریں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے، سارا گھر ایسی ہے، اب اس میں اگر کوئی کہتا ہے یار نماز پڑھو تو کہنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا، یہ سارے لوگ مجھے تعجب خیز نگاہوں سے دیکھیں گے، بڑی بڑا مولوی ہو گیا ہے، نمازوں کا کہہ رہا ہے، چھوڑو جی یہ کیا ہو گیا تمہیں، کس مولوی کے پاس بیٹھ گئے ہو؟ تو ان خدشات کے پیش نظر تنبیہ نہیں کی جاتی، تلقین نہیں کی جاتی، اور اگر ہمت کر کے کر لیں اور ایسا ہی رسپانس سامنے سے آ جائے تو پھر نفس و شیطان کہتا ہے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ تو ماحول بنتے بنتے بنتا ہے، آپ شروع کریں، پیار محبت سے کہنا شروع کریں، اور میرا مشورہ ہوگا کہ گھر میں درس قرآن رکھیں، درس حدیث رکھیں، اپنے قریبی کوئی اچھے عالم دین ہوں، صحیح العقیدہ عالم دین کو بلائیں، ان کو گھر میں ان سے درس قرآن کروائیں، درس حدیث کروائیں، اور موضوع اصلاحی رکھیں، اپنے خاندان والے گھر والوں کو جمع کریں۔ تھوڑی سی تعلیم جب ہوتی ہے، دینی بات بتائی جاتی ہے، ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، ان کی پیاری پیاری باتیں ذہن میں جمع ہوتی ہیں، تو گندگی نکلتی ہے اور ایک روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، اور جو ایک اچھے عمل کی بنیاد بن جاتی ہے۔ ایک ایسا ماحول بنا لیں زندگی میں تو بہت اچھا ہے، ورنہ وہی ہوگا صبح صبح اٹھ کے گالی گلوچ، فتنہ فساد، ایک دوسرے کی شکل سے نفرتیں، لڑائی جھگڑے اور فراڈ، جھوٹ، اور اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر آدمی پچھتائے گا کہ ہم نے ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کیوں نہیں کی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ دوسرا آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے تھے، کہ جس کے ہاتھ میں ایک کانٹا سا تھا، وہ پہلے بانچ میں ڈالتا تھا، کھینچ کے گدی تک لے جاتا، پھر ناک، پھر آنکھ کے اندر، پھر دوسری جانب آتا تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولتا جو کناروں تک پھیل جاتا، یعنی ایسا ایسا جھوٹ بولتا کہ دور دور تک پھیل جاتا تھا، جیسے ایک جھوٹی بات اس کو بتائی، اس نے آگے، اس نے آگے، اس نے آگے، اس طرح وہ جھوٹ پھیل جایا کرتا تھا، گویا کہ یہ جھوٹا شخص تھا، اور اس جھوٹے شخص کا یہ انجام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رکھا کہ اگر اس کا عذاب قبر قیامت تک چلے گا تو قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس سے ذرا ہمارے وہ بھائی درس حاصل کریں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے، اس واقعے کو بیان کر کے سمجھایا کہ جھوٹ مت بولو، یہ شدید عذاب قبر کا سبب ہے۔ تو بعض مرد ہیں بیوی سے جھوٹ بول رہے ہیں، کاروباری لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ، اپنے استادوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، دینداروں کے سامنے بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں ہوتی ہیں اپنے شوہر سے جھوٹ، ساس سے جھوٹ، نندوں سے جھوٹ، ماں باپ سے جھوٹ بول رہی ہیں، تو یہ جھوٹا اور جھوٹیاں جو ہیں یہ پھنسیں گے اور ان کے ساتھ یہ سخت معاملہ ہوگا۔ ایسی وہ ماں باپ بھی ذرا درس حاصل کریں جو جھوٹ بول کے اپنے بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں۔ بیٹا بے روزگار ہے، کہتے ہیں برسر روزگار ہے، بیٹی کی عمر 30 سال ہے، کہتی ہے ابھی تو 16ویں سال میں لگی ہے، ماشاءاللہ میری بچی، چھوٹی سی بچی ہے، اب وہ دیکھیں تو بچی نہیں ہے، وہ واقعی بڑی بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ ہے 16 سالہ۔ تو یہ جھوٹ بول بول کر پھر بیمار ہے بچی، اسے کہتے ہیں بالکل صحت مند ہے، روٹی تک سیدھی بنانی نہیں آتی، اور کہتی ہیں کہ میری بچی اتنی سلیقہ مند ہے کہ پورے خاندان والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ تو جب پتہ چلے گا جب وہاں جاتی ہے سسرال کے اندر اور وہ کہتے ہیں چائے بنا کے لاؤ یا روٹی بناؤ، تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی شیف ہے، یہ پورے امریکہ سے سیکھ کر آئی ہوئی ہے، تو پھر وہ لعنت ملامت ہوتی ہے۔ تو ان جھوٹوں کا انجام دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ انسان ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے اور لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جھوٹی عورتوں سے تو بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے لوگوں کو، بہت ہی، اور ہونی بھی چاہیے ایسی جھوٹی عورتیں جو بات بات میں جھوٹ بولیں، اور ان کے ایسے جھوٹے لوگوں کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب جو ہے نا وہ بے رونقی آ جاتی ہے، جس کو میں اب بولوں گا تو ناراض ہوں گے۔ یہ بزرگوں نے فرمایا کہ جھوٹ جب کوئی انسان بولتا ہے تو ایک لعنت اس کے چہرے پر آ جاتی ہے، اور جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ پھر بہت ہی زیادہ عجیب و غریب لعنتی قسم کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ نظر کوئی آتی، پاؤڈر لگانے سے یا مطلب میک اپ کر لینے سے دور نہیں ہوتی، وہ عجیب ہی ایک نحوست ہوتی ہے جو چہرے پر جھلک رہی ہوتی ہے، اور وہ جھوٹ کی ہوتی ہے، اور جب 2-4 دفعہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو انسان
بالکل اپنی عزت کو اتنا سا کروا لیتا ہے، ناقابل اعتماد ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، اور اتنا انسان اپنے وقار کو گرا دے کہ وہ قسم کھا کے بھی کچھ بولے تو سامنے والا کہیں کہ ہم تیری قسم کا بھی اعتبار نہیں کریں گے، تو اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ تو بس اس کا مطلب ہے جب لوگوں کی نگاہوں میں اس کا وقار نہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ جھوٹ بہت بری لعنت ہے، خصوصاً اپنے بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، بولنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ تو مزید احتیاط ہے۔ تو وہ مائیں ذرا درس حاصل کریں، ہماری بہنیں خدا را ناراض ہوئے بغیر، ایک تو بہنیں ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہیں کہ جب آپ اپنی بچیوں کے سامنے منہ بھر بھر کے جھوٹ بول رہی ہوں، اپنی ساس سے، اپنی نندوں سے، اپنے شوہر سے، اور بچی دیکھ رہی ہے اور وہ جانتی بھی ہے کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اور بالکل سری جھوٹ، اور بعد میں اس کے ہاتھ پاؤں دبانا کہ خاموش، تو نے اگر کچھ بولا تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، زبان کاٹ دوں گی کینچی سے، بتاؤ۔ یعنی بچی کا سچ بولے گی تو زبان کٹے گی کینچی سے، اور یہ جھوٹ بولے تو انعام کی بارش ہونی چاہیے آسمان سے۔ تو وہ بچی بھی کہتی ہے امی جان آپ فکر نہ کریں، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہوں گی۔ پھر وہ ماں سے بھی جھوٹ بولتی ہے، اور پھر جب وہ خود کہیں جاتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اگر اللہ کی رحمت اس بچی کے ساتھ ہو اور وہ از خود اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے تو ایسی بچی کو سلام کیا جائے۔ لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ پھر وہ ماں سے زیادہ وہاں جا کے جھوٹ بولتی ہیں، کیونکہ چلاکیاں، یہ ہوشیاریاں، یہ عیاریاں اس نے اپنی ماں سے ہی سیکھی ہوتی ہیں۔ تو ایسی بہنیں شاید ہمارے جملوں کو سن کے بہت پیچ و تاب کھا رہی ہوں گی اور ناراض ہو رہی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کوئی تمغے دے رہی ہوں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں ذہنی طور پہ بھی۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہی ہیں، اس سے آپ اپنا وقار گرا رہی ہیں، ہمارا کیا نقصان ہے صاحب۔ تو اس لیے بچوں کے ساتھ خدا را ایسا نہ کریں۔ اسی طرح وہ والد جو دکان پہ اپنے بچے کو بٹھا کر بولے کہ سچ کہہ کر نہیں سودا بیچنا ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گا، یہ دیکھ اس میں یہ عیب ہے۔ یہ بیٹا کامیاب بزنس مین وہ ہوتا ہے، سیلز مین وہ ہوتا ہے کہ جو عیب دار چیز کو بھی مہنگا بیچے۔ تو یہ سیکھ مجھ سے۔ اب وہ بچہ جو ہے جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے، اس میں چلاکیاں آ رہی ہیں، اور وہ گاہک کو جھوٹ بول بول کر حرام روزی کما رہا ہے، اور باپ خوش ہے اس کے اوپر اور تھپکیاں دے رہا ہے، شاباشی دے رہا ہے۔ اپنے بچے کو اس عذاب قبر کے تیار کرنے کے لیے جو باپ پیٹھ پہ تھپکیاں دے، کیا آپ اس باپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں مخلص کہنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ یہ باپ اپنی اولاد کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ پکا دشمن۔ وہ مائیں پکی دشمن ہے اپنی اولاد کی کہ جو اس کو جھوٹ سکھاتی ہیں۔ وہ باپ اپنی اولاد کے شدید دشمن ہیں جو اپنی اولاد کو جھوٹ بولنے کی ترغیبیں دیتے ہیں، ان کے طریقے سکھاتے ہیں۔ یہ دوست نہیں ہیں۔ اور میں آپ کے لیے ایک اور خوشخبری آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہی اولاد ہوگی جو میدان محشر میں آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے آپ کی نیکیاں لے کر جنت میں جائے گی، چھوڑے گی نہیں۔ اگر آپ کوئی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی اولاد ہمارا بڑا کہنا مانتی ہے، ہم بولے سچ بولو تو سچ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں جھوٹ بولو تو جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ اولاد صرف دنیا کے اندر آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ میدان محشر میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور اس وقت آپ کو اور اولاد کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور آپ کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو تم پر فرض تھا کیا تم نے تربیت کی، اس کا حساب و کتاب دو، اس وقت اولاد آپ پر آبجیکشن کرے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے وہ والدین ہیں جنہوں نے ہمیں جھوٹ بولنا سکھایا، جھوٹ میں ماہر کیا، اور یہ گناہ کبیرہ ایک بار نہیں ہم سے بار بار کروایا، اور جب ہم نے اس گناہ کبیرہ کو چھوڑنے کے لیے ذہن بنایا تو انہوں نے ہم پر شدت کی، سختی کی، تانا دیا، ہمیں بدھو کہا، ہمیں غبی کہا، بے وقوف کہا، اپنا نافرمان کہا، ہمیں اس پہ مارا، ہمیں پیٹا، ہمیں بے عزت کیا، دوسرے بہن بھائیوں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ دلوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بہت ساری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈال دے گا تاکہ جو آپ کی کوتاہی ہوئی ہے اس کا بدلہ ان کو ملے۔ اور اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی حساب باقی ہوگا تو اس بچے کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو اس لیے پھر ایسے والدین پھنس جائیں گے وہاں پر۔ ابھی آپ چاہے ہاتھ جوڑیں، چاہے وہاں پاؤں پکڑیں، چاہے اپنے تھوڑے بہت احسانات یاد دلائیں کہ بیٹا دیکھو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ایسا نہ کرو، وہاں پر یہ اولاد سنے گی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو جان بوجھ کے غلط راستے پہ نہ لگائیں، ان کو صحیح راستہ دکھائیں۔ یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ضرور ہے، سچ بولنے میں وقتی طور پہ ہمیں نقصان نظر آتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس کے دائمی فائدے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جیسے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم تمہارا سودا تو بکوا دے گی لیکن اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ تو جھوٹ بول کے جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، مثال کے طور پہ گاہک لے جاتا ہے، لیکن اس سے برکت ختم ہو جائے گی، نہ پیسے میں برکت رہے گی، نہ رزق میں برکت رہے گی۔ یہ ہمیں خود پتہ چلے گا آگے چل کر، اور دیکھتے بھی ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے۔ اس لیے جھوٹ کی عادت کو ختم کریں، اس کو برا سمجھیں۔ یہ گندی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے انسان کے چہرے پر اللہ کی رحمت کے آثار ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے متبادل، اس کے برعکس انسان کے چہرے پر ایک نحوست اور ایک لعنت سی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے بھائی بہن اس پر توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ جو برہنہ مرد اور عورتیں جو تنور جیسے گڑھے میں آپ نے دیکھی تھیں، وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں تھیں۔ اچھا، یہ اس پہ میں کلام سے پہلے ایک میرے ذہن میں اور بات آئی، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولتا جو کناروں تک پھیل جاتا، یعنی دنیا کے کناروں تک، یعنی ایسا جھوٹ بولتا تھا کہ وہ آگے چلتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ خاص ایک اور جھوٹ کی قسم ہوتی ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ اپنے دوستوں کے درمیان کسی کی بھی جھوٹی بات بنا کے ذکر کر دیتے ہیں، وہ پورے کالج میں، یونیورسٹی میں، ٹیوشن سینٹر میں مشہور ہو جاتی ہے۔ اب لوگ اس سے جا کے پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیا یار، ایسا کہ تمہارے بارے میں سنا؟ وہ کہتا ہے بھائی ایسا نہیں ہے یار، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ تو یوں جھوٹی بات کو بہت زیادہ عام مذاق کے طور پہ پھیلا دینا، یا مطلب جیسے اب یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں بہت سارے نوجوان، اور بلا تحقیق بات، ایک تو جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بلا تحقیق بات ہم تک آتی ہے اور ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، آگے بھیج دیتے ہیں اور وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہ انجام ہے۔ اس پہ یاد رہا، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں تھوڑا سا اور کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔